اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ مزے کیوں کرنے ہیں بھائی؟ مزے کرنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کو انجوائے کریں۔ انجوائے کرنا جو ہے نا، یہ اس میں کوئی غلط معنی نہیں آ جاتا کہ آپ نے جو ہے وہ چل کرنا ہے تو پارٹی شارٹی کرنی، اس کو انجوائے کرنا کہتے ہیں۔ نہیں، انجوائے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس فیلنگ کو فیل کریں کہ آپ ہیپی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم کہتے ہیں آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، ہیلتھ کو انجوائے کریں، مطلب یو فیل دیٹ یو آر ہیپی، آپ اطمینان سے ہیں، آپ جو ہے نا وہ قلبی سکون رکھتے ہیں، آپ راضی ہیں اللہ پہ راضی ہونا، اس کو کہتے ہیں انجوائے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ بھی ہمارے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا، بندہ ہی راضی نہیں ہوتا اللہ سے۔ بندہ اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مطلب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے دے 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 دے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تھوڑی کی دیر خوش ہوتا ہے، پھر اگلی مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو بندہ تو راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان تو ناشکر ہے، اور ایسا حقیقت میں ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو حقیقتاً ناشکر ہیں۔ وہ پہلے ایک چیز کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے دعا مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، لیکن دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت پہ یقین بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے قبول ہونے کے ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جائے تو وہ قبول ہو گئی ہے، بلکہ وہ چیز آپ کو صحیح وقت پہ ملے، یہ بھی اس کی قبولیت ہے، یا پھر وہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور چیز آپ کو یا اس سے بہتر چیز آپ کو جو ہے وہ عطا کر دے، یہ بھی اس کی قبولیت ہو سکتی ہے۔ یا پھر جو دعائیں قبول آپ کو بظاہر دنیا میں لگتا ہے کہ اس کی قبولیت نہیں ہوئی، آپ کو دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملا، وہ جنت میں آپ کو ملیں گی، اور قیامت والے دن جب اس کے ریوارڈ ملیں گے تو آپ کہیں گے کہ یا اللہ کاش دنیا میں میری دعائی کوئی نہ قبول ہوئی ہوتی۔ تو برائے مہربانی وہ تمام لوگ، یہ اسپیشلی پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اولاد، یہ بچے، یہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق بنائی ہے، جن کو لگتا ہے کہ شاید یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم حاصل کر لیں گے تو ہم خوش ہیں، تو یہ ان کی بھی غلط فہمی ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ سب حاصل کر لینے سے خوشی مل جاتی ہے تو وہ پھر ایک کے بعد اگلی فرمائش کی طرف کیوں چل پڑتے ہیں؟ یہ سکون جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، وہ چاہے وہ چیز عطا کر کے آپ کو سکون دے دے، یا پھر وہ چیز عطا کیے بغیر آپ کو قلبی سکون عطا کر دے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی خواہش ہے، کچھ بھی جو ہم دنیا کے لیے چاہتے ہیں یا آخرت کے لیے چاہتے ہیں، صرف اللہ سے مانگیں۔ جب ہم جگہ جگہ لوگوں سے یا پھر دوسرے اسباب پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ دیکھیں ہم مسبب الاسباب پہ تو یقین ہی نہیں کر رہے۔ تو اصل چیز تو ہم یہاں پہ آئے تو آخرت کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے جگہ جگہ دوسرے لوگوں کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ سجدے کرنے والی بات ہے، ہم فزیکلی سجدہ نہ بھی کر رہے ہوں، ہمارا یقین جب کسی اور پہ ہے نا، جب ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز اللہ نے عطا کرنی تھی ہمیں کوئی اور عطا کر سکتا ہے، یا پھر ہم کسی اور کے پاس جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے وسیلے بنتے ہیں، آپ ایک بار، دو بار، تین بار کہیں اور ٹرائی کر سکتے ہیں، وسیلوں پہ یقین کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہ سوچ لیں کہ آپ کسی دوسرے در پہ جا کے ہی وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ڈاکٹر صرف کوشش کر سکتا ہے، وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو یہ دماغ میں سے جب ہم نکال دیں گے نا، اصل میں نا شرک ہمارے دماغ میں کلیئر نہیں ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے ذات کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو پوجنا شروع کر دینا ہے، اور ایک ہوتا ہے شرک صفات کے ساتھ، وہ صفات جو صرف رب کی ہیں، ہم ان صفات میں جب کسی اور ہستی کو یا کسی ذات کو شامل کر لیتے ہیں نا، تو یہ ہو جاتا ہے اللہ کی صفات کے ساتھ شرک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ تھوڑا تھوڑا جو ہے ہم اس شرک کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، ہم سب انکلوڈنگ می، ہم لوگ پیسے کے لیے، رزق کے لیے کسی نہ کسی پہ، یا پھر کسی علاج کے لیے کسی اور چیز پہ ہم یقین اپنا بنا لیتے ہیں۔ جب یقین ہم دوسری چیزوں پہ بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم شرک میں ہی جا رہے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ اللہ ہی نے کرنی ہے۔ اللہ کی ذات پہ جو ہے نا وہ یقین کرنا شروع کریں، ورنہ جنگیں جو ہیں وہ
تھوڑے سپاہی نہ جیتتے اور کمزور قومیں جنگیں نہ جیتیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جتانا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پاور میں یا دوسرے اسباب میں ہی ہر چیز رکھی ہوتی تو پھر اللہ مسبب الاسباب کیوں ہے؟ اسی نے سارے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں. باقی کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مسلمان کو مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, وہ کسی بیماری میں یا کسی آزمائش میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد اور جتنے بھی لوگ ہم جو بھی اس شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں